حسن صاحب، پنجاب حکومت نے 18 جنوری تک سردی کی چھٹیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ موسم کے حساب سے ایک اور اخباری خبر کے مطابق لاہور کی پولیس ٹھنڈی، ڈاکو سرگرم، شہری نقدی، موبائل، موٹر سائیکلوں سے محروم ہو کر رہ گئے۔ یار سبحان اللہ، جس نے یہ سرخی لگائی ہے نا، لاہور کی پولیس ٹھنڈی، ڈاکو سرگرم، مجھے پتہ لگے تو میں اس نوجوان کا شکریہ ادا کروں۔ دیکھو، پچھلے ہفتے کی بات ہے، آصف عفان میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، بریلینٹ کالمسٹ، اس نے جو لکھا ہے اٹ از مائنڈ باگلنگ۔ پتہ نہیں کسی کو غیرت آتی ہے نہیں آتی، کچھ سوچتا ہے، اب مجھے نہیں۔ 5-4 باتیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے پولیس افسران کے دفاتر اور تھانوں کو خوبصورت بنانے کے لیے، دیدہ زیب بنانے کے لیے اربوں روپے خرچ کیے گئے، لیکن تفتیش کا معیار بوسیدہ نظام کی دلدل میں اسی طرح غرق ہے۔ 1 2 سینٹرل پولیس آفس اپنے ہی مقرر کردہ تفتیشی اخراجات فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ یعنی آپ نے تفتیش میرے ذمہ لگائی ہے اور اس کے اخراجات آپ مجھے نہیں دے رہے، تو مجبوراً کیا کرنا پڑتا ہے ان کو؟ جو مدعی ہوتا ہے یا ملزم ہوتا ہے اس کی جیب پہ انحصار کرتے ہیں، ان سے پیسے لے کے اپنے پیٹ بھی بھرتے ہیں، تفتیش کا پیٹ بھی بھرتے ہیں۔ کرپشن واحد آپشن ہے۔ اچھا، اربوں روپے کا فنڈ فیلڈ فورس تک کیوں نہیں جاتا؟ بتاؤ۔ یہ میں پنجاب گورنمنٹ سے بات کر رہا ہوں، پولیس سے کہ دوسری طرف عدالتوں میں چلان جمع کروانے کے لیے پنجاب پولیس کو کھربوں روپے کا نذرانہ پروسیکیوشن برانچ کو، یار کمال ہے، پیش کرنا پڑتا ہے۔ جب پولیس خود اپنے بھائی بندوں کو بھتے دینے پہ مجبور ہو تو انصاف کیڑا انصاف ہے، کیڑی داد رسی؟ ناقص تفتیش نے لا اینڈ آرڈر کے نظام کو نمائشی اور کاسمیٹک بنا کے رکھ دی ہے۔ یہ گند ہے۔ اور آخری بات یاد رکھنا، پولیس کا کوئی نمائندہ، کوئی اپنا نقطہ نظر دینا چاہے تو ہم حاضر ہیں۔ میں اس کو بھی بلا لوں گا، آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر لینا، اور ہم آپ کا پابند ہیں، آپ کا نقطہ نظر یعنی پولیس کا دینے کے۔ لیکن جو صورتحال ہے یہ اتنی بھیانک ہے جس کا، اسی لیے موسم ٹھنڈا، پولیس ٹھنڈی تو موسم گرم، مطلب یہ اس طرح کی جرائم کے اعتبار سے گرم میں بات کروں۔ چلیں، صدر آصف زرداری نے کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے محروم طبقات کے حقوق کے لیے جدوجہد کی اور بے زبانوں کو زبان دی۔ یار دیکھو، ہمارا بھی نصیب الٹا ہی ہے، سوچ بھی الٹی ہے۔ ابھی میں زرداری صاحب کی تعریف کر کے ہٹاؤں، ان کے برخوردار کی، جو ریسیپشن ملا ہے اس کو۔ اچھا، اس کو اپریشیٹ کیا، بڑا زبردست ریسیپشن تھا۔ ایک اور سوال کے حوالے سے، وہ کیا نام ہے جو چیف منسٹر ہے کے پی کا، سہیل آفریدی، جی، اس پہ تنقید کی۔ اب زرداری صاحب کی بھی میں تعریف کر کے ہٹاؤں، یہ محروم طبقات کے حقوق کے لیے جدوجہد کی، بے زبانوں کو زبان دی۔ کیڑی زبان دی؟ کوئی زبان نہیں دیتی، زبان دی اور پھر گئے روٹی کپڑا مکان، نواسے تک تو بات نوبت پہنچ گئی ہے، بد سے بدتر ہو گیا ہے۔ بھٹو صاحب نے جب ٹیک آف کیا ایز این انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین، اس سے ایوب خان کی کیبنٹ سے فارغ ہونے کے بعد، اس وقت سے بدتر حالات ہیں آج۔ تو ان کو زبان دی، زبان کی کرن ہو، زبان چٹن ہو اس بیان نو، وہ تو نہیں ملا۔ زرداری صاحب کمزور وکٹ پہ مت کھیلا کریں، روٹی کپڑا مکان، اچھا اس کی جگہ بھوک ننگ اور قبرستان، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ زبانوں کو زبان دی، بات ڈھنگ کی کرو۔ ریسیپشن ملا اس کو، بہت اچھی بات ہے یار، بھی یہ پاکستانی پنجاب میں آیا تھا، اور میں نے تو کہا تھا جاتی عمر میں ان کو لنچ دو، لوگ تمہیں اور طریقے سے دیکھتے ہیں۔ میرا تو کوئی خیر ہے نہیں بھائی، آگے چلو آپ۔ حسن صاحب، چونکہ آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آخر میں اگر آپ چاہیں تو شعر سنا دیں، اگر نہیں تو پھر آپ آرام فرمائیے۔ نہیں، شعر اتنی لمبی باتیں مجھ سے کروانی ہیں، شعر آپ کو کاٹ رہا ہے؟ نہیں، سنا دیں۔ کاٹنے سے یاد آیا، اچھا بات سنو، کاٹنے سے یاد آیا، اس شعر کو میری آپ بیتی سمجھنا، 2 مصروں میں، میری اپنی زندگی۔
فرہاد مجھے دیکھ میں کیا کاٹ رہا ہوں. فرہاد وہ شیریں فرہاد والا. فرہاد مجھے دیکھ میں کیا کاٹ رہا ہوں, نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہوں. اخباری رپورٹ کے مطابق گیلپ پاکستان کی نئی تجزیاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 6 برسوں کے دوران پاکستانی گھرانوں کے صرف روپوں میں آمدن تو ضرور بڑھی ہے, مگر افراط زر نے سب کچھ نگل لیا. یوں آمدن بڑھنے کے باوجود حقیقی معیار زندگی بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوا. بڑھتی مہنگائی نے اس آمدن کی حقیقی قدر کو کم کر دیا. حسن صاحب, یہ بات کچھ سمجھنے آپ اکنامک کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں, ذرا یہ تو سمجھائیں. دیکھیں مریم, آپ کے پروگرام میں ایک سے زیادہ بار یہ کر چکا ہوں کہ دہشت گردی یا لوٹ مار یا فراڈ دھوکہ دہی, یہ وہ سارا تو ہمارے ساتھ تو ہماری حکومتیں کرتی ہیں. یہ آپ کے پروگرام میں نے کتنی بار, ایک سے زیادہ بار یہ بات کی ہے کہ نوٹ آج بھی اوپر 5000 لکھا ہوا ہے جی. قوت خرید اس کے اندر 2000 جتنی بھی نہیں ہے. یہ میں نے کہا نہیں آپ کے پروگراموں میں, تو یہی بات کر رہے ہیں. یہ کیا تجزیاتی رپورٹ ہے. اچھا, ایک زمانے میں کیمپین چلتی تھی ٹی وی پہ, ذرا سوچئے اب کیمپین ہم چلاتے ہیں, ذرا سمجھائیے. یہ بات تو آپ کے پروگرام میں ایک سے زیادہ بار میں کر چکا ہوں کہ اس سے بڑی چیٹنگ کیا ہونی ہے. نوٹ ہے 5000 کا, قوت رہ گئی ہے اس کی, جو آپ اس سے سامان وہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ 2-2.5 ہزار میں مل جاتا تھا. اچھا بات سنو, اور یہ ہوتا ہے ڈی ویلیو, یہ بڑا خوفناک عمل ہے. چائنا میں ایک وقت آیا تھا کہ لوگ کیش لے کے نکلتے تھے اور فرسٹ اویلیبل جو بھی چیز ملتی تھی, فرسٹ اویلیبل, مولیاں مل گئی, مولیاں ہی خرید لو. میں مثال دے رہا ہوں, کیوں کہ اگلی دکان تک جاتے جاتے مزید ڈی ویلیو ہو جائے گا, تو ہم بارٹر شروع کر دیں گے. مولیاں دے کے, کچھ مولیاں دے کے آلو لے لیں گے, پھر آگے کو یہ دے کے پھر وہ لے لیں گے. یہ بڑی بھیانک چیز ہے. اور اس پہ گیلپ اور یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سڑکوں پہ لکھا ہے, چہروں پہ لکھا ہے, دکانوں پہ لکھا ہے, اس لیے نارمل بات ہے. اسی لیے حالات اب پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ بیوقوف خود بن رہے ہیں یا ہمیں بنا رہے ہیں. بہرحال آگے چلو آپ.